الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش جو بڑھتے بڑھتے پہنچ چکا تھا سیزن 12 تک۔ مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں پہلے سلسلے ہوتے رہے اور اس بار ہم نے ایک انوکھا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس بار ہم ان مقابلوں کو خاص طور پہ جو کوارٹر فائنل ہیں آؤٹ ڈور لے کر جائیں۔ ایک بڑا چیلنج تھا، کرونا کے زمانے میں ایس او پیز اور اس کی احتیاطیں بھی ضروری تھیں۔ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے ایک تجرباتی طور پر پری کوارٹر فائنل کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کیا گیا۔ کراچی میں یہ پہلا تجربہ تھا کہ مدنی چینل کی عمارت یا فیضان مدینہ سے باہر کوئی ذہنی آزمائش کا لائیو سلسلہ ہو۔ اس سلسلے میں زبردست طریقے سے عاشقان رسول تشریف لائے اور ایک شاندار تجربہ ہوا۔ بڑی تعداد میں شخصیات نے بھی اس میں شرکت کی۔ پہلا کوارٹر فائنل کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ہوا۔ وہ منظر دیدنی تھا اور شاہ فیصل کے اسلامی بھائیوں کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے اسلامی بھائی اس کی تیاریوں میں مصروف تھے اور ہمیں دعوت اسلامی کے اوائل کے بڑے اجتماعات کی یاد تازہ ہو گئی۔ جینے کا اللہ پھر بیل بجا دی ہے سرگودا والوں نے، کیا پھر غلطی کر کے 2 نمبر ہمیں دیں گے یا صحیح جواب لے کر 2 نمبر لے لیں گے؟ جینے کا مزہ اس کو ملتا ہی نہیں جس کا دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا۔ دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا، جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والے مقابلہ جیت گئے ہیں اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ پھر اگلا سلسلہ باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں تھا اور یہ پری کوارٹر فائنل بھی اپنی مثال آپ تھا۔ حیدرآباد کے مصطفیٰ گراؤنڈ میمن سوسائٹی میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا اور شاندار انداز میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور بالآخر وہی ہوا جو ہوتا ہے، ایک ٹیم پیچھے رہ گئی اور ایک بڑی ذہین ٹیم آگے بڑھ گئی۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، پہلی لائن پڑھ رہا ہوں، افرے پھر بیل بجائی گجرات والوں نے، اب یہ صحیح جواب انہیں آگے کر دے گا۔ افر منکر یہ جو بڑا جوش ہے تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ انبیلیویبل، گجرات والے مقابلہ جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ بڑی کمال کی ٹیم ہمارے ساتھ ساہیوال کی رہی، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ اسلامی بھائی آئے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ 28 جنوری کی رات 10 بجے گرین لائن ایکسپریس سے ہم روڑی کے لیے روانہ ہوئے۔ ٹرین کا ٹائم تو 4:40 صبح پہنچنے کا تھا، مگر یہ ٹرین تقریباً 5:30 بجے روڑی پہنچی۔ ٹھنڈی راتیں تھیں، صبح کا وقت تھا، مگر وہاں اسلامی بھائی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس کے بعد ان اسلامی بھائیوں نے ہمیں وہاں سے پک کرنے کے بعد جیکب آباد کا سفر شروع کیا اور جب جیکب آباد پہنچے تو تقریباً صبح کے 8 بج چکے تھے۔ یاد رہے کہ اسی سفر کے دوران فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی۔ آج جمعے کا دن تھا، ہم نے کچھ دیر آرام کیا اور اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے مسجد میں گئے۔ نماز جمعہ کے بعد اس مقام کی طرف روانگی ہوئی جہاں پر ایک عظیم و شان سنت و بھرا اجتماع تھا، جس میں تاجران، شخصیات، بیوروکریٹس، سیاستدان، پولیس کے اعلیٰ حکام اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مجھے الحمدللہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بیان کرنے کا موقع ملا۔ بالخصوص معافی پر بیان کرنا تھا۔ یہاں بڑی دشمنیاں لوگوں نے پالی ہوئی ہیں اور بدقسمتی سے شراب، بدکاری اور سود کے معاملات بھی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے اسلامی بھائیوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بیان میں ان موضوعات کو بھی کور کرنا ہے۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے اس ہستی کا کہ جس ہستی کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ جب بھی یہ جمادی الاخری کا مہینہ آتا ہے تو ان کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور وہ کوئی اور ہستی نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ میرے آقا کے ایسے خلیفہ اور ایسے دوست ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے کہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر بھی نبی پاک کے ساتھ رہے اور آج الحمدللہ
سنہری جالیوں میں بھی آقا کے ساتھ موجود ہیں. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. سود تو وہ کمائی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سود کا کام کرنے والا, لینے والا, دینے والا, اس کاروبار میں پڑنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کرتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہوتے دیکھا ہم نے. سود کے کام کرنے والوں کو آخر سب کچھ بکتے ہی دیکھا. جوئے کا کام کرنے والوں کے گھر بکتے دیکھے. خدا را سوچئے اور اپنی روزی کو حلال کیجیے. ہمیشہ یاد رکھے, ایک جملہ یاد کر لو جیکب آباد والو, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد سکھر کی طرف رخت سفر باندھا. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی. آج سکھر میں ذہنی آزمائش کا تیسرا کوارٹر فائنل تھا. نماز مغرب سے قبل جو خصوصی دعاؤں کی گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں فیضان آن لائن اکیڈمی کا افتتاح بھی تھا, کہ جہاں فیضان آن لائن اکیڈمی بننی تھی اور وہاں اسلامی بھائی دعا کے لیے مجھے لے کر گئے. الحمدللہ افتتاحی دعا ہوئی اور پہلی بار سکھر میں اس طرح آؤٹ ڈور ذہنی آزمائش ہونے جا رہا تھا جو کہ سکھر کے آرٹس کونسل میں تھا. وہاں پہنچے تو پہلے ہی سے بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع تھے. یہ عجب سما تھا کہ 3 منزلہ یہ آڈیٹوریم تھا, تیسری منزل پر لائیو سلسلہ تھا جہاں مجھے منچ پر کھڑے ہو کر سلسلہ کرنا تھا, اور پہلی اور دوسری منزل پر بھی بڑی عوام موجود تھی جہاں پر LCD اور SMD لگا کر یہ انتظام کیا گیا تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھ سکیں. ذہنی آزمائش سیزن 12 کا سفر اب بڑھتے بڑھتے پہنچا ہے 3rd کوارٹر فائنل تک, اور یہ سفر پہنچ چکا ہے سندھ کے شہر سکھر میں. 48 نمبر ہیں لاہور کے, 46 نمبر ہیں گجرانوالہ کے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفیان جناب پھر بیل بجائی ہے گجرانوالہ والوں نے. امام جعفر نے سفیان ثوری کو کیا نصیحت فرمائی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی پسندیدہ چیز پہنچے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اگر رزق کے معاملے میں تاخیر محسوس کرو تو استغفار کرو, اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے, گجرانوالہ والے جیت گئے. اذکر بالآخر یہ سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور رات تقریباً 1 بجے طبعی حاجات سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہوئے. اور اب ہمارا اگلا پڑاؤ ایک ایسا گاؤں تھا جس کا نام بھی شاید ناظرین پہلی بار سنیں گے. اس گوٹھ کا نام گوٹھ جیند خان تھا. تقریباً 2 گھنٹے کا وہ سفر تھا. صبح تقریباً 4 بجے ہم گوٹھ جیند خان پہنچے. تھکن عروج پر تھی. نماز فجر ہم نے مسجد میں با جماعت ادا کی, اور اب جو گاؤں کا منظر تھا وہ بڑا دیدنی تھا. آئیے آپ کو بھی چند مناظر دکھاتے ہیں. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت, کونین میں نفع ہو عطا. یہاں ہم آئے ہیں, بھی نماز فجر ادا کی ہے, اس کے بعد یہاں اسلامی بھائی نے کچھ آگ جلائی ہے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے. چھوٹی لکڑیاں ڈال رہے تھے اور اس کے بعد بڑی لکڑی کو آگ پکڑ رہی ہے. تو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار اس طرح ایک چھوٹے بچے نے اس طرح چھوٹی لکڑیوں کو آگ جلاتا دیکھ کر پھر جب بڑی لکڑی کو جلتے دیکھا تو وہ زاروں کتار رونے لگا. تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس طرح اس بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلایا گیا, اگر جہنم کی آگ کو میں بڑے بڑے مجرموں کو جلانے سے پہلے اگر مجھے بھی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جلایا گیا, میرا کیا مطلب؟ حالانکہ وہ بچہ تو نابالغ تھا, لیکن وہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے خوف خدا کا درس دے گیا. دنیا کی آگ یقیناً ایک حد تک تو بہت اچھی لگتی ہے, اس وقت بڑی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ سردی لگ رہی تھی اور یہ آگ کی تپش جو ہے وہ کچھ راحت پہنچا رہی ہے, لیکن یہ ایک حد تک اچھی لگتی ہے. یہی آگ بڑھ جائے تو تپش بڑھنے کے بعد بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی مجھے فیل ہو رہا ہے میرے پیر کی طرف مجھے تھوڑا سا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے جس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا.
اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید جو ہے وہ جہنم کی آگ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے اور گرمی کا بھی عذاب ہے۔ سردی زیادہ ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، گرمی زیادہ ہو وہ برداشت نہیں ہوتی۔ ہم بڑے نازک ہیں، اللہ پاک بس ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور عذاب سے بچائے۔ اچھا دعا تو کرتے ہیں اللہ عذاب سے بچائے، مگر عذاب سے بچنے والے کام بھی تو کرنے نا، حرام کام بھی کریں، جہنم میں جانے والے کام بھی کریں اور پھر جنت کی خواہش بھی کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہوتا ہے، کام بھی تو پھر گلزار کے کریں نا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ جس طرح یہاں مل بیٹھے ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی بیٹھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً شہر کی زندگی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی رونق ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہیں، مگر گاؤں کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، ولیج کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ انٹیریئر بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورج اگر آپ دیکھ پائیں تو یہ مناظر ہمیں کہاں شہر میں ملتے ہیں، سورج بالکل آپ دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، سورج نکل رہا ہے اور یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پراپر کھیت ہیں، اور ہمارے حبیب اللہ بھائی جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، یہ ان کا گاؤں ہے، تو ان کا کافی شدید مطالبہ تھا، تو ہم چونکہ سفر پہ نکلے ہوئے تو ہمارے پاس ایک دن کا بریک تھا، تو ویسے بھی پرسنلی میں انٹیریئر کے ایریاز کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں جا سکوں مگر جا نہیں پاتا، تو اس بار تھوڑا گیپ ملا تو ہم آئے ہیں، اور آج یہاں کچھ نکاح بھی پڑھانے ہیں، تو نماز فجر کے بعد ایک واک پہ نکلے تھے، ہم نے کہا چلیں آپ کو بھی شامل کر لیں، اللہ کی شان ہے، مل کر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت۔ ایک ہی وقت میں چاند اور سورج کا نظارہ کم از کم شہر میں تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ چاند بھی نظر آ رہا ہے، اچھا مشرق اور اچھا یہ مغرب ہے، کیونکہ مغرب میں جو چاند ہے وہ گویا جو ہے وہ غروب ہو گیا، اور اب یہ مشرق سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاؤں، عشق رسول کی بات بتاؤں، یقیناً دونوں بہت خوبصورت ہیں، یقیناً دونوں کا کمال نرالا ہے، چاند کی چاندنی بھی کمال کی ہے، سورج کی روشنی بھی کمال کی ہے، مگر بریلی کے تاجدار بھی کمال کے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، دونوں نور کے کہلاتے ہیں نا، روشنی دیتے ہیں، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھ ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا۔ اچھا پھر اتنی اونچائی پر ہے، ہماری دسترس سے دور ہے، ہماری سوچوں سے ماورا ہے، بتایا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ اشارہ کریں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں اور دعا فرمائے تو سورج کو پلٹا دیں۔ نبی پاک کی قدرت کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم نبی پاک کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ کیسا گھر ہے مٹی کا، اور اب ہم اس مٹی کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، اور یہی ہمارے لیے چائے کا انتظام ہے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت رہے تیرے۔ سندھ میں جہاں مہمان نوازی ان کی واقعی بڑی مشہور ہے، وہاں ان کی اجرک جو ہے وہ تقریباً ہی سب جگہ ہی پیار سے پہناتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے اجرک
اور سندھی ٹوپی بھی پہنائی، تو میں نے ان کی دل جوئی کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے پہن لی۔ اللہ پاک ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور ہر جگہ کے رنگ نرالے ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ ثقافت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے سندھی بھائیوں کی محبتوں کا شکریہ، جزاک اللہ، جنہوں نے تحفہ دیا ان کا بھی شکریہ، جزاک اللہ۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، قیامت تلک یا الہی سلام۔ سرسوں کافی سنا ہوگا آپ نے، سرسوں کا تیل بھی یوز ہوتا ہے، سرسوں کا پھر بعد میں ساگ بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ سرسوں کے پودے ہیں، اور کافی زیادہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے سرسوں کے، خاص طور پہ ساگ کے حوالے سے میرا بہت دنیا میں جانا ہوا ہے۔ جو ساگ کے شوقین ہیں نا، وہ ساگ کے ہی شوقین ہیں۔ میں نے کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں دیکھا کہ لوگ وہاں بھی ساگ کھاتے ہیں، اور ایک جگہ تو مجھے ایسا بھی اتفاق ہوا کہ وہ ساگ اگتا نہیں ہے، باقاعدہ امپورٹ کرتے ہیں لوگ، یعنی بڑے بڑے اسٹور پہ ڈبوں میں ملتا ہے، اور لوگ وہاں بھی ساگ پکا کے کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی نعمت ہے، اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے، جن لوگوں کے یہ کھیت ہیں اللہ ان کی فصلوں کو بھی برکت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ جو فصلیں ہوتی ہیں نا، یہ کمال کا توکل کا کام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح کسان کا توکل ہوتا ہے نا اللہ پر، وہ محنت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، اپنی رقم بھی بیج میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہے کہ زمین سے پودا بھی نکلے، بارش بھی ہو، پانی بھی ملے، اور اس پہ پھل بھی لگے۔ تو یہ ہے بڑا توکل والا کام۔ تو اس کے ذریعے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جو رب زمین پھاڑ کے رزق دے سکتا ہے، وہ ہمیں ہم جہاں بھی کام کریں اللہ کریم نیک نیتی سے کریں، اللہ وہاں بھی رزق دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو رزق حرام سے محفوظ کرے۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بزرگوں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر سلامت رکھ۔ اے اللہ ان کو اور ہمارے سب اسلامی بھائیوں کو، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جو بزرگان دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد ہم نے آرام کیا اور ظہر سے پہلے بیدار ہوئے۔ ظہر کے بعد الحمدللہ سنت و برے بیان کا سلسلہ ہوا۔ یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ محبت زیادہ بڑھ گئی میری اور حبیب اللہ بھائی کے والد صاحب سے، کہ میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ امیر آدمی نہیں ہے، لیکن ایک اس کیفیت میں بھی ایک نہیں، دو نہیں، 3 بیٹوں کو درس نظامی کرانا اس عمر میں کہ جب بچوں سے لوگوں کو کمائی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے اور دین سے محبت ہے کہ آج انہوں نے اپنے بچوں کو، اور ماشاءاللہ اتنے ذہین ہے، میں دیکھا میں نے، اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ مطلب اس سے بڑی بات کے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اس کے 3 بیٹے عالم بن جائیں، ہیں سبحان اللہ، وارے نیارے ہو گئے نا ان ماں باپ کے تو، اور با عمل عالم بن جائیں۔ تو میں تو ان بچوں کو بھی کہوں گا کہ زندگی بھر اپنے والد کا، اپنے گھر والوں کا احسان ماننا، یہ قربانی ہوتی ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو تمنا ہوتی ہے کہ جوان بیٹے کما کے لائے، میں آرام کروں، مگر اس بوڑھے باپ نے آج اپنے بچوں کو عالم بنایا، ماشاءاللہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی قسمت پر مجھے بھی رشک آ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کا یہ خیال بنے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کی قدر کریں۔ خدا کی قسم جو والدین ہیں نا، ان کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ اپنی خوشیاں مار کر، یہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر ہمیں لقمے کھلاتے ہیں، یہ اپنی خوشیوں کو مار کر ہمیں خوشیاں دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور خوشیاں ملے، ترقی ملے۔ بد نصیب ہے وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، بوڑھے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ یاد رکھنا ایک جملہ کہ جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب ایصال ثواب، ان کی روح کو بھی خوش کریں تاکہ وہ قبر میں جو ہے وہ آرام پائیں۔ اور سنت و بھرے بیان کے بعد 4 نکاح پڑھانے کی سعادت ملی۔ مجھے احمد بخش کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بڑی محبتوں اور پیار کے ساتھ گاؤں والوں نے ہماری خدمت کی
اور اس کے بعد ان کی یادیں لیے, ان کا پیار لیے ہم گاؤں سے رخصت ہوئے. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا, ہے کرم اس پر خدا پاک کا, دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. اب ہمارا اگلا اسٹیشن تھا گھوٹکی, جہاں تاجران اور علماء اور شخصیات موجود تھے. نماز مغرب کے بعد کچھ دیر ان کے درمیان غزوہ تبوک کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی. آج لوگوں کو کئی ملکوں کے واقعات پتہ ہیں, کون سا ملک کب آزاد ہوا, کون سی جنگ کب ہوئی, کون سی فوج کے پاس کیا ہتھیار ہیں, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ بدر کا مارکہ کب ہوا, احد کیسے ہوئی, فرشتوں کی فوج کہاں اتری, تبوک کے اندر کیا کیا قربانی کی داستانیں رقم کی گئیں. اگر وہ جس نبی کے امتی ہیں ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوگا تو پھر ہماری نسلوں کو کون بتائے گا. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو تو یہ واقعات پتا ہوں, بچوں کو بھی نہیں پتا, ان بچوں کے بچوں کو کون بتائے گا. یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا, اللہ نہ کرے, کہ پھر اسلامی تاریخ, صحابہ اور اولیاء کے واقعات بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوں. اب وہاں سے ہمارا قافلہ لودھرا روانہ ہوا. لودھرا گھوٹکی سے تقریباً 3.5 گھنٹے کا سفر ہے اور ہم رات تقریباً 12 بجے لودھرا پہنچے. طویل سفر تھا. نماز فجر کے بعد ایک اسلامی بھائی کے گھر پر دعا کرنے کے لیے حاضری ہوئی. ہو قبول بارگاہ, بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے. اور اب ہمارا دوپہر میں بھاولپور میں ایک شاندار تاجران اجتماع تھا. بھاولپور حاضری ہوئی. جب بھی میں قرآنی واقعہ بیان کرتا ہوں ایک دل سے کسک سی اٹھتی ہے, ایک درد سا ہوتا ہے کہ بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں مگر بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھتی نہیں ہے. جب ان کو واقعات سناتے ہیں تو حیرانگی سے سنتے ہیں, خوش بھی بڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ حیرانگی, یہ خوش ہونا, یہ تعریف, بلکہ مجھے جب کوئی یہ کہتا نا کہ آج آپ کے بیان میں پہلی بار یہ واقعہ سنا تو خوشی کم ہوتی ہے, دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو تو یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے تھے, کیونکہ اس کو باقی ساری باتیں پتہ ہیں کہ دنیا میں کون سا ملک کب آزاد ہوا, کون سی ایجاد کب ہوئی, جناب کون سے ملک میں کون سا وزیر اعظم ہے, ہمارے ملک کی سیاست کا کیا حال ہے, کرکٹ ٹیم کون سا میچ کھیل رہی ہے, فٹ بال اور ہاکی کی ٹیمیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. دنیا بھر کی گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے. اخبار پڑھتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں, چاٹ جاتے ہیں پورا اخبار, ہیں سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. جس کی معلومات جو کام نہیں کرنا اس کی بھی معلومات لی ہوئی ہے. پوچھو بھائی سونے کا کیا دام ہے, وہ بھی پتا ہوگا. پیٹرول آج کل کیا چل رہا ہے بھائی, اتنے روپے, اتنے ڈالر بیرل چل رہا ہے. بھائی تم نے کنواں لینا ہے کو تیل کا جو تم یہ سارے ریٹ معلوم کر کے بیٹھے ہوئے ہو. سونا 5 سال سے خریدا نہیں ہے لیکن روز سونے کا ریٹ چیک کر رہے ہیں, روز ڈالر کا ریٹ چیک, کیونکہ ٹائم ہے نا, اور ان سب کی معلومات لینی ہے. مگر رب کریم نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے, پیغام کیا ہے. کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی. کس کے لیے؟ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام. یا ایھا الذین آمنو, اللہ نے بار بار قرآن میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. بے شک قرآن ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے, مگر اسپیشلی ڈائریکٹلی رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر. کتنی بار؟ آلموسٹ 90 ٹائمز, 90 آیاتیں تقریباً کم و بیش, جس میں اللہ نے ایمان والوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے. اے ایمان والو, پڑھ لی وہ 90 آیتیں, جان لیا رب کا پیغام, سمجھ لیا میرے مولا نے مجھے کیا کہا ہے. اگر نہیں جانا, اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے دن کیا یہ جواب چل جائے گا کہ مولا کاروبار میں بڑا بیزی تھا, بہت زندگی بیزی تھی, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. بھاولپور کے اس اجتماع کے بعد الحمدللہ اب سفر تھا کہروڑ پکا کا. میں نے اس جگہ کا نام تو سنا تھا مگر آج حاضری پہلی بار ہوئی, اور وہاں جا کر بہت حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اسلامی بھائیوں نے جس محبت کے ساتھ پورے کہروڑ پکا میں سلسلہ ذہنی آزمائش کی تیاری کی تھی وہ دیدنی تھی. ہمارے قافلے کا شاندار استقبال ہوا اور اس کے بعد ہم اس جگہ پر گئے جہاں سے سلسلہ ہونا تھا. بڑی تعداد میں عاشقان رسول پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے. کچھ دیر ایک اسلام بھائی کے گھر پر جا کر دیگر زبانوں میں چونکہ مجھے تیاری کرنی ہوتی ہے وہاں وہ تیاری کی, کچھ کھانا کھایا. جب ہم بھاولپور جا رہے تھے
تو ایک اسلامی بھائی جو ہمیں ایک گاڑی میں لینے آئے تھے کہروڑ پکا سے، ان کو یہ دل توڑ دینے والی خبر ملی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یقیناً ماں سے بڑھ کر کون سا نقصان ہوتا ہے۔ وہ اسلامی بھائی اشک بار آنکھوں سے ہم سے جدا ہوئے اور اپنی والدہ کے لیے اپنے گھر کو روانہ ہوئے، اور مجھ سے انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ جب آپ کہروڑ پکا آئیں گے تو پہلے میری والدہ کا جنازہ پڑھا دیں۔ یقیناً کہروڑ پکا میں آج ہمیں لائیو سلسلہ بھی کرنا تھا، مگر ان کے آنکھوں میں جو آنسو تھے اور دل پر جو غم تھا، میں نے الحمدللہ یہ نیت کی کہ میں ان کی والدہ کے جنازے میں حاضری دوں گا۔ محمد اسلام بھائی ہمارے پاس صبح سے ساتھ تھے، کہروڑ پکا سے آئے تھے، ہمیں لینے آئے تھے، اور یہاں اطلاع ملی ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہم ان کے غم میں شریک ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جنازے میں بھی ہم پہنچے، کیونکہ آج کہروڑ پکا میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے، آگے بڑھ کر انشاءاللہ۔ اور انہوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ والدہ کے اصال ثواب کے لیے مسجد اور مدرسہ بنائیں گے تاکہ قیامت تک والدہ کو صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صبر دے۔ کہروڑ پکا کے لائیو سلسلے سے پہلے ان کے جنازے میں حاضری ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول موجود تھے، اور اس جنازے میں مجھے شرکت کی سعادت ملی۔ اس کے بعد سیدھا ہی میں کہروڑ پکا کے ذہنی آزمائش کے منچ پر پہنچا، اور یہ منظر واقعی قابل دیدنی تھا کہ سردیوں کی راتوں میں ہزاروں اسلامی بھائی مدنی منع اس میدان میں موجود تھے، اور رات دیر تک سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود رہے، اور جس جوش و جذبے کے ساتھ شامل رہے، یہ منظر ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب تک میں نے ذہنی آزمائش کے جتنے سلسلے کیے تھے ان میں سب سے زیادہ تعداد کہروڑ پکا کے اسلامی بھائیوں میں مجھے دیکھنے کو ملی، مگر ابھی آگے سلسلے باقی تھے۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 اور کوارٹر فائنل ہے آخری، 2 نمبر کا فرق ہے۔ اب سیگمنٹ شروع کریں گے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ ادھر اللہ صرف ادھر سنا ہے، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، سیرات و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ یہ شعر نہیں ہے، شعر ہے ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گرد سے چشمے شفاعت کا۔ ناظرین ایک بات بتاؤں آپ کو، ان دونوں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں، مگر ایک سوال کا جواب میرے پاس محفوظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹیم جیت چکی ہے، ایک ٹیم ہار چکی ہے۔ دونوں میں سے ایک ٹیم نے سیمی فائنل میں جانا ہے، ایک ٹیم نے ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ سید صاحب کے ہاتھ میں تحفے بھی آ گئے ہیں، یہ تحفے کس نے لینے ہیں، واقعات والوں نے یا ملتان والوں نے؟ اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ سوال ہوا تھا حضرت سیدنا خیثمہ کے فرمان کے بارے میں، جواب بڑا پیارا دیا تھا کہ جب کوئی چیز بندہ مانگے اور وہ تجھے مل جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے ہم مانگتے ہیں اور وہ چیز مل جاتی ہے، تو آپ فرماتے اسی دن جنت بھی مانگ لو، وہ تیرے لیے قبولیت کا دن ہے۔ واقعات والوں کا جواب درست تھا، واقعات والے جیت گئے ہیں۔ کہروڑ پکا کا سلسلہ کرنے کے بعد رات ہی ہم فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں تقریباً 4 بجے کے قریب ایک عجب منظر ہم نے دیکھا کہ اس کے راستے میں ٹوبہ ٹیکسنگ کا ایک ایگزٹ آتا ہے۔ علامہ صبر عباس صاحب ان کی طرف سے کافی اصرار تھا کہ ان کے گھر کچھ دیر رکا جائے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ کسی کے گھر جانے کا وقت تو نہیں تھا، مگر ان کا پیار اور ان کا اصرار ایسا تھا کہ ہم تقریباً رات 4 بجے ان کے گھر گئے، انہوں نے بہت محبت سے ہمیں چائے پلائی۔ ملاقات کے بعد ہم سوئے فیصل آباد روانہ ہوئے۔ جب فیصل آباد پہنچے تو اب فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نے آرام کیا، تھکن سے چور چور تھے، مگر اب ظہر تک آرام کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر تاجران کے لیے ایک اجتماع رکھا گیا تھا، وہاں بیان کے لیے میری حاضری ہوئی۔ یاد رہے ناظرین، یہ سفر فقط ذہنی آزمائش کے لیے سفر نہیں تھا، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ملک کے کونے کونے میں موجود ہے، تو مدنی کاموں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔
دوپہر تاجران اجتماع کے بعد جہاں غلہ منڈی کے تاجران بھی تھے اور 8 بازار جو ہے فیصل آباد کے مشہور ہیں وہاں کے تاجران بھی موجود تھے، یہاں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل پر اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی۔ ایک شخصیت اللہ اکبر جن کے بارے میں نے بیان کرنا تھا، ان کو نیکیوں کی حرص کیسی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج کون ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے آج کسی غریب پر صدقہ کیا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے حضور آج میں نے صدقہ کیا ہے۔ کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے، کہ حضور آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے، کہتے حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مختلف نیکیاں گنواتے رہے اور وہ عظیم ہستی کھڑے ہو کر عرض کرتے رہے حضور میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ان کو نیکیوں کی اتنی شوق کیوں تھا؟ حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک سے، نبی پاک کی زبان میں اس دنیا میں جنت کی بشارت حاصل کر لی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، مگر نیکیوں کا شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور چاہیے اور چاہیے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک کمپٹیشن تھا، ہمارے درمیان بھی کاروباری لوگوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، مگر ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ اس نے وہاں دکان لی ہے، میں نے بھی اس مارکیٹ میں دکان لی ہے۔ اچھا اس نے دکان پہ رنگ روغن کرایا، میں نے بھی کرانا۔ فلاں نے وہ والی گاڑی لی ہے، اب میں نے اس سے اچھی گاڑی لینی۔ اچھا وہ والا موبائل، اب میں نے اس سے اچھے ماڈل کا۔ اسی میں رہ گئے، اسی میں مر گئے۔ یہ مقامات اس کے بعد کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ رہا اور پھر رات کو ایک اور تاجران اجتماع تھا جہاں پر الحمدللہ بیان کی سعادت بھی ملی، مساجد کی اور مدنی کاموں کی نیتیں بھی ہوئیں اور بڑی شاندار ملاقاتیں رہیں۔ آپ واحد صحابی ہیں جو 4 نسلوں کے صحابی ہیں۔ آپ کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے صحابی۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، آپ کے والد کا نام چلے آج یہ یاد بھی ہو جائے، ابو قحافہ، آپ ابو بکر صدیق، آپ کے بیٹے عبد الرحمن۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے، ایک غزوے میں وہ دشمن کی فوج، کفار کی فوج کی طرف سے آئے۔ تھوڑے ٹائم بعد جب ایمان لے آیا تو کہتے ہیں بابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب میں سامنے والوں کی فوج کی طرف سے آیا تھا نا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ آپ فرماتے بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے نا تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا کہ تم نبی پاک کے دشمن کی طرف سے آئے تھے۔ یہ ہے عشق رسول کا تقاضا۔ حدیث تو سنی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے تو پیرامیٹر بیان کر دیا نا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، تمہارے والد اور سارے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم سب کہتے تو یہی ہیں کہ نبی پاک پر ہماری جان قربان، مگر کیا پریکٹیکلی ایسا ہے؟ آپ خلیفۃ المسلمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نبی پاک کے خلیفہ تھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر تھے، کتنا بڑا عہدہ تھا، مگر نہ اسٹائل تبدیل ہوا نہ عادتیں تبدیل ہوئی۔ ہمیں تو ایک عہدہ ملے تو ٹوری چینج ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسے بڑھ گئے تو اب اسٹائل ہی بدل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اقتدار مل گیا، کوئی ٹیگ لگ گیا ہمارے ساتھ تو پیر ہی زمین پر نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح ہے کیسی غلامی ہے نبی پاک کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تکبر میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے، مچائی ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی۔ فیصل آباد میں ہے، غلام محمد آباد میں فیضان جمال مصطفیٰ کالونی ہے، برانچ ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے فیضان آن لائن اکیڈمی کی برانچ ہے۔ تو یہ برانچ جب سے بنی ہے تو حضرت کا مطالبہ کہ آپ فیصل آباد سب برانچوں میں گئے، ادھر نہیں آئے، تو آج میں ادھر حاضر ہوا ہوں تو ان کی دلجوئی کی بھی نیت کی۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں رات کے اس وقت 12 بج رہے ہیں، کئی لوگ سو گئے ہوں گے مگر یہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، راؤنڈ اے کلاک دین کی خدمت ہوتی ہے، کئی ملکوں میں یہ پڑھا رہے ہیں۔ آئیے کچھ بچوں سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
माशाल्लाह। कहाँ पढ़ा रहे हैं आप माशाल्लाह? अभी ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं जर्मनी में, इनको क्या बच्चा है? हाँ, आप भाई आपसे बात करें। मदीना ये अब्दुल मजीद भाई आपसे बात करेंगे, जो मशहूर है ये उनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मनी में कहाँ होते हैं आप? अच्छा, इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। इंग्लैंड में कहाँ पर है बेटा? ल्यूटन में। हाँ हाँ, ल्यूटन में तो दावत इस्लामी का मरकज भी है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो रही पढ़ाई बेटा आपकी? दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, मचाई है, मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये। आमिर भाई कहाँ होते हैं आप? यूके के शहर में? रॉचडेल में है। अच्छा, आई बीन रॉचडेल सो मेनी टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हो रही है आपकी पढ़ाई माशाल्लाह? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रात देर तक फैसलाबाद के मुख्तलिफ घरों पर जाकर दुआएं करने का सिलसिला रहा। यहाँ की मेहमान नवाजी वैसे ही बड़ी मशहूर है। फिर रात फैसलाबाद में आराम करके सुबह 11 बजे हम सरगोदा के लिए रवाना हुए। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम। शाहीनों के शहर जहाँ पर पहला सेमीफाइनल होना था और ये सरगोदा और गुजरात की टीमों के दरमियान था। ये एक ऑडिटोरियम में था, लेकिन इससे पहले सरगोदा में भी दोपहर को ताजरान इज्तिमा हुआ, जहाँ बयान करने की सआदत मिली। जहाँ ज़हनी आजमाइश के सिलसिले होते रहे, वहाँ दीगर मुख्तलिफ मदनी काम भी होते रहे। अल्लाह पाक इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, एक बार सहाबा किराम और नबी पाक तशरीफ़ फरमा थे कि एक नौजवान करीब से गुजरा। सहाबा किराम ने देखा कि बड़ा मजबूत जिस्म वाला, बहुत हट्टा कट्टा नौजवान है, बड़ा यंग है। तो कहा कि काश ये जवानी अल्लाह की जो है वो राह में खर्च होती। वो काम काज कर रहा था ना, अपने कारोबार अपने रोज़ी की तलाश कर रहा था। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश इसकी ये जवानी, इसकी ये पावर, इसकी ये ताकत अल्लाह की राह में खर्च होती। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये शख्स अपने छोटे बच्चों के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो ये अल्लाह की राह में ही है। ये मेरा और आपका मजहब है, द मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन, कि ठीक है अगर अपने बच्चों की कफालत के लिए निकला, ये अल्लाह की राह है। आगे सुनो, नबी पाक फरमाते हैं अगर ये शख्स अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो भी अल्लाह की राह में है। आगे फरमाया अगर ये खुद लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचने के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो भी अल्लाह की राह में है। माँ बाप भी नहीं है, फैमिली भी नहीं, अकेला कमा रहा है कि यार मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। दिस इज द इंटेंशन, नीयत अच्छी है। लेकिन जो चौथी बात कही नबी पाक ने वो सुनो, अगर ये दिखावे और फख्र के लिए निकला है, तफाखुर के लिए निकला है, तो ये शैतान की राह में है। इस चीज से बचना है। आज हमारे लिए एक चैलेंज ये भी था कि हमें पोठवारी ज़बान बोलनी थी। तो इस ज़बान की तैयारी और इसके कलाम की तैयारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के उस ऑडिटोरियम में जो इज्तिमा हुआ वो एक मिसाली इज्तिमा था। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए, हॉल के बाहर भी इंतज़ामात थे, लेकिन इतना रश था कि हर शख्स चाहता था कि मैं हॉल के अंदर आ जाऊँ। बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े भी थे क्योंकि आज तो सरगोदा की अपनी टीम का मुकाबला था। जज्बा दीदनी था और आखिरकार आखिरी सवाल पर सरगोदा की टीम मुकाबला जीत गई, गुजरात की टीम पीछे रह गई। और जो मंजर था आइए आपको दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 12 का सफर बढ़ते बढ़ते अब सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। आज पहला सेमीफाइनल है और आज शहर है सरगोदा। 3 नंबर से सरगोदा वाले पीछे हैं। हजरत सैयदुना इब्राहिम नखई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शैतान से अब बेल बजाई है। सरगोदा वालों ने ये 2 नंबर ले भी सकते हैं, ये 2 नंबर दे भी सकते हैं। सवाल पूरा नहीं सुना है जनाब।
حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان سے حفاظت کا کیا وظیفہ بتایا؟ حضرت سیدنا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھے تو شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو یہ پڑھے وہ صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا۔ جناب سرگودا والے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارا سفر سرگودا سے ہی رات کو آگے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ سفر تھا داتا کے شہر لاہور کا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ لاہور میں رات جیسے ہی پہنچے داتا حضور کے قدموں میں پہلے حاضری دی، حالانکہ تقریباً رات کے 2:30 سے 3 بج چکے تھے، لیکن کیا بات ہے، داتا حضور کے دربار میں جب جائیں الگ ہی منظر ہوتا ہے، مگر خاص جو لیٹ نائٹ، رات دیر سے جو سکون ملتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل۔ آج دوپہر کے بعد سابق آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان صاحب کے گھر پر سنت و برے بیان کا سلسلہ تھا، جہاں شہر لاہور کی اہم شخصیات جمع تھیں۔ اس میں بیوروکریٹس بھی تھے، تاجران بھی تھے، پولیس کے حکام بھی تھے، وہاں بھی بیان کرنے کی سعادت ملی۔ حاجی حبیب الرحمان صاحب کے گھر کے اندر ہی انہوں نے دعوت اسلامی کے لیے ایک بڑا پیارا مدرسہ بھی بنایا تھا، اس مدرسے کو بھی ہمیں دیکھنے کی سعادت ملی۔ آج لاہور میں ہونے والے مقابلے میں ہمارے لیے ایک کمال کا چیلنج یہ تھا کہ آج ہم نے ترکش زبان میں مدنی پھول پیش کرنے تھے، وقت کم تھا، لاہور کی ٹریفک کی وجہ سے ہم لیٹ ہو چکے تھے۔ بہرحال پھر ترکی سے ایک اسلامی بھائی کو آن لائن لیا، ترکش زبان میں ہم نے کلام بھی تیار کیا، نعت بھی تیار کی۔ گوزل محمد گئے شفاعت ایلا کم ترکونونا، گئے شفاعت ایلا کم ترکونونا، عد گوزل گندی گوزل محمد احمد، عد گوزل کندی گوزل محمد، یا رسول اللہ اللہ یا حبیب اللہ اللہ۔ اور آج ایک مدنی منع کو ہم نے پیش کرنا تھا، اس کی بھی کچھ تیاری چیک کرنی تھی، سب کچھ بڑی ایمرجنسی میں ہو رہا تھا، کیونکہ لاہور میں جہاں پر سیمی فائنل تھا فیضان مدینہ کہنا، وہ بھی ہماری اس جگہ سے کافی دور تھا۔ بہرحال جلدی جلدی سارے کام کر کے ہم روانہ ہوئے اور اللہ کی رحمت سے وقت پر پہنچ گئے۔ آج لاہور کے فیضان مدینہ میں بھی کمال کا منظر تھا، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع تھے۔ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا۔ اور آج سیمی فائنل تھا گجرانوالہ ٹیم کے ساتھ واہ کینٹ والوں کا۔ بہرحال یہ مقابلہ چلتے چلتے بہت سارے موڑ پر کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے جاتا، اور بالآخر گجرانوالہ کی ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی۔ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 اب اپنے آخری مراحل کی طرف ہے۔ سیکنڈ سیمی فائنل ہے اور وینیو ہے، مقام ہے داتا حضور کا شہر لاہور۔ 46 نمبر ہے واکیٹ والوں کے، 50 نمبر ہے گجرانوالہ والوں کے۔ کبھی خود جی میں نے کیا بولا، بیل آپ نے بجائی ہے، کبھی خود کبھی خود وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا۔ گجرانوالہ والے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، اذکر اللہ۔
ایک بہت شاندار ٹیم واہ کینٹ کی ہم سے جدا ہوئی۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک مدنی خاکہ بھی پیش کیا، وہ فرضی خاکہ جو بابا شکر دین کا تھا، جس میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے اور والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا درس تھا، اور اللہ کی رحمت سے اس خاکے کو بڑی تعداد میں لوگوں نے پسند کیا۔ ملینز کی تعداد میں سوشل میڈیا پر لوگ اسے دیکھ چکے ہیں۔ ہزاروں میسیجز کے ذریعے ہمارے پاس فیڈ بیک آیا ہے کہ اس خاکے کی برکت سے ہمارے دلوں میں والدین کی محبت اور بڑھ گئی۔ کئی آنکھیں اس خاکے کی وجہ سے اشک بار ہوئیں۔ آپ کو بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ ٹوریا ٹوریا جا فریدا، ٹوریا ٹوریا جا۔ نام کی مسئلہ کیا ہے بتائیں تو، کوئی پرابلم ہے تو؟ اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی بو۔ آپ مسئلہ بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو آپ کی حل کریں۔ نام کی ہے تولا؟ میرا نام عبد الحبیب اتاری ہے۔ عبد الحبیب اتاری۔ عبد الحبیب؟ جی جی جی۔ اور شکر ہے میرے مالکا، اور شکر ہے، شکر ہے میرے مالکا، شکر ہے۔ ہر بات میں اچھی بات ہے شکر ادا کرنا۔ کوئی کام بھی تو بتائیں نا۔ موبائل کی دکان ہے ابھی؟ موبائل کی دکان؟ ادھر تو پروگرام ہو رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ موبائل؟ یہ میرا موبائل خراب ہو گیا۔ موبائل خراب ہو گیا؟ موبائل خراب ہو گیا۔ اچھا دکھائیں مجھے۔ اچھا موبائل بھی لپیٹ کے لائیں، آرام سے گر نہیں جائے، آپ کے ہاتھ بہت کانپ رہے ہیں۔ اچھا دے مجھے، دے۔ موبائل تو چل رہا ہے بھائی، خراب ہو گیا ہے؟ خراب ہے؟ نہیں نہیں خراب نہیں ہے موبائل۔ کتنے دن ہو گئے نہیں، ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے۔ خراب ہو گیا ہے؟ جی۔ ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں، میں اپنے موبائل پہ ملاتا ہوں۔ یہ تو کال لگ رہی ہے، کون کہتا ہے خراب ہے؟ دیکھیں کال بھی آنا شروع ہو گئی۔ موبائل تو ٹھیک ہے آپ کا؟ خراب ہے۔ ارے بابا جی آپ کے موبائل سے دیکھیں، میرے موبائل پر کال آ رہی ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے ملائی اور یہ کال آ رہی ہے۔ یہ سارے ہی کہندے نے اے ٹھیک ہے، اے ٹھیک ہے، تے میرے پتراں دی کال دے تے کیوں نہیں ہوندی؟ میرے پتراں دی آواز دے تے کیوں نہیں ہوندی؟ اے خراب ہے۔ نہیں خراب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوئے تے میرے پتر مینوں کال نہ کرن، انہاں دی مینوں آواز نہ آوے۔ خراب ہے، خراب ہے، خراب ہے۔ پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ موبائل پہ انتظار کرتے رہتے ہیں اپنے فون کا، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں بچوں کی کال کا؟ میں انہاں بچیاں نوں یہی گل کہاں گا، اے اپنے ماں پیو دے کول بیاہ کرو، انہاں نال گلاں کریا کرو۔ میرا بڑا دل کردا ہے میں اپنے ماں پیو دے کول بیٹھ کے گلاں کراں، پر مینوں انہاں دے نال گلاں کرن واسطے قبرستان چ جانا پیندا ہے۔ اے جوندے نے، انہاں دے کول بیاہ کرو، انہاں دے نال گلاں کریا کرو، گلاں کریا کرو انہاں دے نال۔ واقعی بابا جی کی جو بات ہے نا وہ سمجھنے والی ہے کہ ماں باپ حیات ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ان کو وقت دے دیجیے۔ اب لاہور سے اسلام آباد کا سفر تھا۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار۔ اور آج کی رات ہم نے اسلام آباد کا سفر کیا۔ فجر کے وقت ہم اسلام آباد پہنچے۔ اس پورے سفر میں ہم نے یہ اہتمام کیا کہ ہم رات میں سفر کرتے تھے تاکہ رات میں ٹریفک بھی کم ملے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار اجتماع میں بحریہ ٹاؤن میں بیان کرنے کی سعادت ملی۔ وہاں سے ہم پھر الحمدللہ فائنل کے لیے سیالکوٹ روانہ ہوئے۔ پیار ہے اس پہ جب سیالکوٹ پہنچے تو وہاں بھی صبح کے تقریباً 5 بج رہے تھے۔ فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد سیالکوٹ میں آرام کیا۔ آج جمعہ کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے لیے بھی ایک جگہ اسلامی بھائیوں نے اہتمام کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی احتیاط کرنی تھی کہ آج فائنل کے لیے انرجی باقی رہے۔ بہرحال جہاں بھی جاتے اسلامی بھائیوں کا پیار، ان کی محبتیں اور ان کا اصرار اتنا تھا کہ یہ بھی ایک طرح کی میٹھی آزمائش تھی۔ یقیناً یہ ساری عزتیں دعوت اسلامی کی وجہ سے ہیں۔
अल्लाह करीम ज़वाल नेमत से बचाए। जुम्मा की नमाज में बयान करने की सआदत मिली। बहुत बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मौजूद थे। मस्जिद के तमाम फ्लोर्स फुल थे। मस्जिद के बाहर मैदान में भी नमाजी थे। मस्जिद से निकलना भी एक मार्का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से वहाँ से निकले। फिर एक निजी एयरलाइन एयर सियाल उनके ओनर से मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा मशवरा कबूल किया और ये नीयत की कि हम अपनी एयरलाइन में कसीदा बुर्दा शरीफ हर फ्लाइट में चलाएंगे और दावत इस्लामी की तरफ से उन्हें कसीदा बुर्दा शरीफ की ऑडियो पेश की जाएगी। मदनी चैनल के हवाले से इंशाल्लाह जो आपने बात की है, हमें अपनी एयरलाइन के लिए कसीदा बुर्दा शरीफ इंशाल्लाह फैज़ान मदीना में तशरीफ लाते हैं तो आप हमें दें, तोहफा हो सकता जारिया और हम अपने एयरलाइन में उसको चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं, देखिए दुनिया जिनके लिए बनी है सारा कुछ ही उन्हीं के लिए है। वो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने फरमाया है ना, वही जो मैं पढ़ता हूँ तो इसी में सारा कुछ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अगर इस शेर के अंदर ना पूरी कायनात समाई हुई है और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। हर वक्त जब आवाज़ देंगे हम हाजिर होंगे। इसके बाद हम अपनी जगह वापस आए जहां हमने क़याम किया। वहां हमसे हज़रत डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब जो बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, उन्होंने करम फरमाया, मुलाकात हुई, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। उनके वालिद साहब भी साथ थे और उनके साहबजादे भी थे। अमीर अहले सुन्नत और दावत इस्लामी के हवाले से बहुत मोहब्बतों का इज़हार किया। इससे पहले हमने फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी का दौरा किया। आज वहाँ इफ्तिताही दुआ थी। अल्लाह करीम हमारी फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी को सारी दुनिया में तरक्कियाँ अता फरमाए। ये सियालकोट में पहली ब्रांच होगी, मगर अब तक दावत इस्लामी की 40 ब्रांचेस मुल्क और बैरून मुल्क में बन चुकी हैं। आज फाइनल था और ये चैलेंज था कि आज खुले आसमान तले जिना स्टेडियम में ये फाइनल होना था और सर्दी भी सियालकोट में दूसरे शहरों की बनिस्बत ज़्यादा थी। बहरहाल रात 8:30 बजे हम स्टेडियम पहुंचे। वहां का मंजर ही निराला था। एक ईद का समा था। हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल आ चुके थे और बाहर लाइनें लगी हुई थी। याद रहे कि इन स्टेडियम्स में मैचेस या दीगर चीज़ों के लिए यकीनन तमाशाई आते होंगे, लेकिन आज आशिकाने रसूल हजारों की तादाद में आए। जिस अंदाज से ये फाइनल हुआ वो दुनिया ने देखा। रात तकरीबन 1 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और मुख्तलिफ सेगमेंट होते रहे। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा ही प्यारा पैगाम भी फ़ाइनल के लिए तशरीफ़ लाया। अरकान शूरा ने भी बयानात किए। एक अजीब पुरकैफ मंजर था। कभी आंखें अश्कबार होती थीं, कभी चेहरों पर मुस्कुराहटें आती थीं। बिलाखिर ज़हनी आजमाइश सीज़न 12 का फ़ाइनल अपने ख़िताम तक पहुंचा और इस बार की विनर सरगोदा की टीम थी। का विसाल हुआ तो आपके चेहरे पर, आपके पेशानी पर क्या लिखा गया? तो जब आपका विसाल हुआ तो आपके पेशानी पर यह लिखा हुआ था, हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह का महबूब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल करे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरगोदा वाले फाइनल जीत गए हैं। सरगोदा के इस्लामी भाइयों ने पहली बार फाइनल जीता, मगर ज़हनी आजमाइश की रीत जिसका अंदाज निराला है, अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की ख़ास निगाह करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जीतने वाले और पीछे रह जाने वाले दोनों टीमों के लिए उम्रे के टिकट का ऐलान हुआ और ये ऐलान हमारे नाजरीन की तरफ से हुआ। उनके मैसेजेस आए कि जो जीत गए उन्हें भी मदीने भेजिए और जो पीछे रह गए हम उन्हें भी टिकट पेश करेंगे। हम वैसे तो चेक 50,000 का चेक देते हैं, मगर एक आशिक रसूल ने हमें बताया कि आप इनको चेक ना दें बल्कि इनको हमारी तरफ से उम्रे का टिकट पेश कर दें। तो इंशाअल्लाह मदीने की हाजिरी अल्लाह ने चाहा होगी। सब मिलकर इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह इनको मदीने पाक की हाजिरी अता फरमाए। आजा भाई सरगोदा वाले, बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। और इसी तरह खुशियों के साथ याद मदीना और इश्क रसूल के मनाजिर के साथ ज़हनी आजमाइश का इख्तिताम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई मुल्कों में तकरीबन 4.5 से 5 घंटे का ये बराह रास्त सिलसिला अपने घरों में बैठकर देखा और अल्लाह करीम हमारी मदनी चैनल और ज़हनी आजमाइश की टीम की इस काविश को कबूल फरमाए, आमीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। दाता दाता ली हजवेरी, दाता ली हजवेरी, दाता दाता ली हजवेरी, दाता ली हजवेरी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश का फ़ाइनल करके रात तकरीबन 4:45 बल्कि अब सुबह होने लगी है। नीयत ये की थी कि खैर से ज़हनी आजमाइश निपट जाए तो दाता हुजूर की बारगाह में हाज़िरी भी देंगे और शुक्राने के नवाफिल भी पढ़ेंगे। अल्लाह ने बहुत करम किया, सब चीज़ें खैर से हुई। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो जब कोई ऐसा काम हो जाए करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आप शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे इंशाअल्लाह।
दाता ली हजवेरी, दाता ली हजवेरी, दाता ली हजवेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त मैं लाहौर एयरपोर्ट पर हूँ। तमाम दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करूँगा। हज़ारों लोगों से यूँ समझे कि इंटरेक्शन हुआ, लेकिन सबसे यकीनन मुलाकात नहीं कर सका। उसमें हो सकता है किसी का दिल भी टूट गया हो, प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा। मैं अकेला कितने लोगों से मिलूँगा, और वैसे भी आजकल SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए भी माज़रत खा हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, और शुक्रिया अल्लाह आपकी मेरी हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ कीजिएगा कि खैर से सफ़र हो, आफ़ियत के साथ सफ़र हो।